انا کو فنا کر غنا ہو، انا کو فنا کر غنا ہو کہ مقبول حمد و ثنا ہو۔ اب آپ میری طرف توجہ کریں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جس آیت کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا، رب ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ اب توجہ دیں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تقریر نہیں کروں گا۔ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، سسٹم ہے، ہر ایک چیز کا جوڑا ہے، جوڑا۔ انسان اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے۔ بھائی میں کتنی بڑا علامہ، کتنی بڑا مفتی بن جاؤں، میں تقریر کر سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے گھر میں رہنا پڑے گا تو گھر بنانا پڑے گا، تو گھر میں بنا نہیں سکتا ہوں، مجھے راج مستری کی ضرورت پڑے گی۔ جس صوفے پر میں بیٹھا ہوں، بیٹھنا تو جانتا ہوں لیکن بنانا نہیں جانتا ہوں، اس کو بنانے کے لیے کارپینٹر کی ضرورت ہے۔ تو المختصر یہ ہے، انسان جتنے بھی دنیا میں ہیں سب محتاج ہیں، کسی نہ کسی کے محتاج ضرور ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے، اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرد یہ سمجھے کہ میں مرد ہوں تو میں کمپلیٹ ہوں، مرد یہ سمجھے کہ میں مرد ہوں تو مکمل ہوں، یہ انسان کی نہ سمجھی ہے، یہ مرد کی نہ سمجھی ہے، کیونکہ مرد مکمل نہیں ہے، مرد کمپلیٹ نہیں ہے۔ اللہ نے جوڑا اس لیے بنایا ہے تاکہ مرد عورت سے کمپلیٹ ہو جائے اور عورت مرد سے کمپلیٹ ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ نے جوڑے اس لیے بنائے ہیں تاکہ جو مرد محتاج ہے وہ عورت سے جب مل جائے تو وہ کمپلیٹ ہو جائے، عورت جو محتاج ہے مرد کی جب نکاح کے بندھن میں بن جائے تو عورت مرد سے مل کر مکمل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان اعلیٰ حضرت سید افروز میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سبحان اللہ، کیا بات کر میں ستہ میں ہوں، اسٹیج والے میرے ساتھ ہیں، قاری نور محمد صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، محبت ہے۔ اب آپ ذرا توجہ رکھیں، اب آپ ادھر سنیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اللہ کی نشانی ہے، نشانی ہے، نشانی۔ اللہ نے عورت کو نشانی بتایا ہے، اپنی نشانی۔ عورت مارنے کی چیز نہیں ہے، عورت دھکارنے کی چیز نہیں ہے، عورت کو گالی گلوچ کی جائے، سب و ستم کیا جائے، عورت اس لیے نہیں ہے۔ عورت کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا ہے۔ جب اللہ نے عورت کو نشانی بنایا ہے تو اسے کیا آپ چھوٹی چیز سمجھ رہے ہو، اسے کم سمجھ رہے ہو؟ جب یہ اللہ کی نشانی ہے تو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ عورت چاہے ماں کے روپ میں ہو، ماں کی بھی قدر کرنا چاہیے۔ عورت چاہے بیوی کے روپ میں ہو، بیوی کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ عورت چاہے بہن کی شکل میں ہو تو بہن کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ عورت چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، اس بیٹی کی بھی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کو اللہ نے اپنی نشانی بنایا ہے۔ عورت دھدکارنے کی چیز نہیں، عورت تو سینے سے لگانے کی چیز ہے۔ عورت کو دل سے محبت دے دو، تمہارے گھروں میں بھی سکون ہوگا، تمہارے معاشرے میں بھی سکون ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، علماء اہل سنت سید افروز میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے عورت کو نشانی بتایا، اور جب نشانی ہے تو اس نشانی کو بھی چاہیے نا نشانی بن کے رہے۔ اللہ نے جب اتنا بڑا مقام دیا ہے تو پھر اپنے مقام کو بگاڑ کیوں رہی ہے؟ اس کو بھی چاہیے شرم و حیا کے لبادے میں رہے، اس کو بھی چاہیے۔ اللہ نے جب اتنا مقام دیا ہے، مصطفیٰ نے جب بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، وہ عورت جسے دنیا میں صرف نحوست اور ایک وقت کی ضرورت سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ مصطفیٰ کی عنایت ہے
مصطفیٰ جب آ گئے، مصطفیٰ نے عورت کو بستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پہ چڑھا دیا ہے۔ تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی قدر کرے، اپنی قدر کروائے۔ اب آگے سنو، رب ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تمہی میں سے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے جناب تم مٹی سے پیدا ہو، انسان کائے سے پیدا ہے؟ جلدی سے بتائیے گا، انسان مٹی سے پیدا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے جناب مرد مٹی سے پیدا ہے، عورت کوئلے سے پیدا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ مٹی سے پیدا ہو، آپ سونے سے پیدا ہو اور عورت راگ سے پیدا ہو، نہیں نہیں، جس مٹی سے تم پیدا ہو اسی مٹی سے عورت بھی پیدا ہے۔ تو مماثلت دیکھیے، مماثلت، عورت کو اللہ نے مرد کے پلے میں لا کر رکھ دیا ہے، یعنی جس اللہ فرماتا ہے من انفسکم، تم ہی میں سے پیدا کیا ہے، جس مٹی سے تم پیدا کیے گئے ہو اسی مٹی سے عورت کو بھی پیدا کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے اے نادانو، آج تم عورتوں کو حقوق دلوانے کی بات کرتے ہو، میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج، آج تم عورتوں کے پردے اٹھوا کر، عورتوں کے نقاب اٹھوا کر تم یہ سوچتے ہو عورتوں کو چوراہوں پہ لا دیا جائے، عورتوں کو کالجوں میں بڑھا دیا جائے، عورتوں کو معاشرے میں ننگا گھما دیا جائے، تم یہ سمجھتے ہو حقوق مل جائیں گے؟ ارے ہرگز نہیں۔ جو مقام میرے اللہ نے، جو مقام مذہب اسلام نے عورت کو دیا ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ ارے عورت کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، میرا رب فرماتا ہے انسان دیکھ، جس مٹی سے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اسی مٹی سے اللہ نے ایک عورت کو پیدا کیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار مدینہ سید افروز میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ اب جوڑے بنائے کیوں گئے ہیں؟ جوڑے، اچھا نیند بھاگی نہیں بھاگی؟ آپ بھاگ گئی ہے تو مچل کے بولیے۔ دیکھیے دونوں کمالی ہیں، کمالی آپ بھی ہو تو کمالی میں بھی ہوں۔ اس وقت تقریر کرنا آسان نہیں ہے، سننا آسان نہیں تو تقریر کرنا بھی آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ ہاں، اور جب کمالی محفل ہے تو یہاں تو سب جتنے بھی شریک ہیں سب کمالی اور جمالی ہیں، چل کے بولو سبحان اللہ۔ ہاں، اب آپ سنو، عورت کو بنایا کس لیے ہے؟ عورت کو پیدا کرنے کا مقصد، عورت کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، سکون، چل کے بولو سبحان اللہ، سکون حاصل کرو، سکون۔ عورت، یہ اللہ نے تو تمہارے جوڑے بنائے ہیں، اس کا مقصد سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اب ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سکون حاصل کرنے کے لیے عورت کو، بی بی کو اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مرد کے لیے سکون ہے، لیکن ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے سچی سچی بتانا، اور آپ اپنے آپ پر غور و خوض تدبر تلاش کرنا کہ ہم کس پلیٹ فارم پہ جا چکے ہیں۔ اگر آج ہماری بیٹی یا ہماری بیوی دوسری جگہ کام کر رہی ہو، کسی کالج میں پڑھا رہی ہو یا کسی آفس میں بیٹھ رہی ہو اور وہ پورا دن وہاں پر ورک کرتی ہو، کام کرتی ہو، اور اس کا مرد بھی کام کرتا ہے، وہ بھی محنت و مزدوری کر کے آتا ہے، اپنے گھر میں آیا، اب مرد کی خواہش کیا ہے کہ مجھے میری بیوی سکون دے، اب مرد کیا چاہتا ہے کہ مجھے میری بیوی سے سکون ملے۔ لیکن آپ یہ بغور سمجھ رہے ہوگے کہ عورت سکون کب دے سکتی ہے، عورت سکون کب دے سکتی ہے؟ ارے جب وہ باہر آفسوں میں کام کر رہی ہے تو جب وہ گھر کو آئے گی تو پھر وہ جب تھکی ہاری ہوگی تو کھانا کیسے بنا سکتی ہے، اپنے بچوں کو کیسے سکون دے سکتی ہے، اپنے شوہر کو کیسے سکون دے سکتی ہے؟ اگر گھروں میں سکون لانا چاہتے ہو قرآن کی روشنی میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت بیوی آفسوں میں کام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عورت تو گھر کی زینت ہے، اور جب تک گھر میں رہے گی مرد کو بھی سکون دے گی اور معاشرے میں بھی سکون ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار مدینہ سید افروز میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ سکون تبھی ملے گا۔ ارے بھائی جب میں سکون سے نہیں ہوں تو آپ کو سکون کیسے دے سکتا ہوں؟
تو انسان کا سکون دینے کے لیے ضروری ہے خود سکون میں ہونا. تو سکون میں تبھی ہوگی جب عورت گھر کی زینت رہے. عورت گھر کی زینت رہے. مرد کمانے کے لیے ہے, عورت تو گھر کی زینت ہے. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ سے, یہ شادی کا پروگرام ہے نا, شادی کا, اللہ اکبر کبیرہ. ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, آج ہم اپنے اوپر غور و خوض کریں, ہم کس پلیٹ فارم میں جا چکے ہیں. شادیاں ہوتی ہیں, شادیاں. ہاں مبارکباد ہیں, صاحب خانہ مبارکباد ہے کہ مولانا فیضان صاحب کی کاوش کی وجہ سے خاندان میں جب عالم ہوتا ہے بہت ساری خرافاتیں دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ نے ناچ گانوں کو چھوڑ کر یہاں پر ڈی جے بھی بجتے ہوں گے, ڈھول تاشوں کے مجمع بھی لگائے جاتے ہوں گے, دور دور سے ڈانسر بھی بلائے جاتے ہوں گے, یہاں پر ہزاروں کا مجمع ہوتا ہوگا, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن بارود بھی چھوڑے جاتے ہوں گے. آج ہم لاکھوں میں آگ لگا دیتے ہیں, آج ہم لاکھوں روپے کا بارود چھوڑ دیتے ہیں, پٹاخے بازی کر دیتے ہیں, آتش بازی کرتے ہیں, نہ جانا ہم کن کن خرافاتوں میں لگ جاتے ہیں. لیکن اے نادان, اے انسان, میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے مسلمان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج تو لاکھوں میں آگ لگا رہا ہے, کیا تجھے اس نبی کی یاد نہیں آتی ہے؟ کیا تجھے اس نبی سے ڈر نہیں لگتا ہے جس نبی نے تیرے خاطر اپنے پیٹ سے پتھر بھی باندھے ہیں, جس نبی نے تیرے خاطر اپنے پیٹ سے پتھر باندھے ہیں, جس نبی نے تیرے خاطر کئی دن فاقہ بھی کیا ہے, جس نبی نے تیری خاطر جب راہوں سے گزرے ہیں, معاذ اللہ مصطفیٰ کو مجنون بھی کہا گیا ہے, معاذ اللہ رب العالمین مصطفیٰ کو ساحر اور شاعر جیسے ناپاک الفاظوں سے پکارا گیا ہے. لیکن اس نبی نے اپنی زندگی کو غربت میں گزارنا پسند کیا. پسند اس لیے نہیں کیا تھا کہ میرا امتی جمالدار ہوگا, اس کے پاس پیسے ہوں گے, اللہ اکبر کبیرہ, وہ آتش بازی کرے گا, وہ ڈھول تاشے کرے گا, وہ ڈیجوں پہ ناچے گا, لاکھوں میں آگ لگائے گا. کیا تجھے قبر میں سونا نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے رب کو منہ دکھانا نہیں ہے؟ کیا تجھے حشرات الارض سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ ارے جس مصطفیٰ نے تیرے خاطر اپنے پیٹ سے پتھر باندھے ہیں, تو اپنے دنیا دار کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈل مت بناؤ. اگر اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانا ہے تو مدینے کے تاجدار کو آئیڈیل بنا لو. قسم خدا کی, دنیا بھی آباد ہو جاؤ گے, دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ سید فیروز میاں صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد.